السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی طلعت اور آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میرا چینل ATC۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، میں ایک لایا ہوں بڑی دھماکہ خیز خبر جو کہ پچھلے دنوں میں بڑی گردشیں عام رہی اور ہر یوٹیوبر نے ہر نیوز چینل نے اس کے اوپر نیوز بریکنگ کی اور ویڈیو بریکنگ کی۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ واٹس ایپ نے اپنی ویب سائٹ پر ایک نیا عمومی سوال نامہ شائع کیا ہے جو کہ آئندہ آنے والی پرائیویٹی پالیسی کے تحت ایک اپنی نیو اپڈیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ آپ لوگوں کی چیٹ اور ڈیٹا شیئر کرے گا۔ یہ ساری کی ساری مس انفارمیشن اتنی ویب سائٹ پر نہیں لکھی ہوئی تھی جتنی کہ لوگوں نے اس کو چینلز کے اوپر بریکنگ نیوز بنا کے شیئر کیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی واٹس ایپ نے اپنی ویب سائٹ پر اس پرائیویٹ پالیسی کے متعلق ایک خاکہ پیش کیا اور اس میں کہا کہ بنیادی مسئلہ واٹس ایپ کی فیس بک کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ کا طریقہ کار سے متعلق ہے۔ بہت سے صارفین کا خدشہ ہے کہ 8 فروری کو لاگو ہونے والی ایک نجی معلومات کی پرائیویٹ پالیسی واٹس ایپ کی بنیادی کمپنی کے ساتھ حساس پروفائل کی معلومات کو شیئر کرنے کا حکم دے گی۔ یہ مس انفارمیشن تھی جو زد عام چل رہی تھی۔ اب انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے اور یہ حقیقت بھی نہیں ہے۔ اس اپڈیٹ کا صارف کی چیٹ پروفائل ڈیٹا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس کی بجائے اس تبدیلی کو اس خاکے کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ کسٹمر سروسز کے لیے واٹس ایپ استعمال کرنے والے کاروباری افراد فیس بک یوزرز پر اس چیٹ کے لاگرز کو سٹور کر سکتے ہیں۔ مطلب کہ جو یورپ کے اندر بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں یا بزنس واٹس ایپ یوز کرتے ہیں وہ اپنے چیٹ کو فیس بک پر بھی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی اوریجنل چیز یہ تھی بنیادی طور پر، اور کمپنی کو لگتا ہے کہ اسے رازداری پالیسی یعنی کہ پرائیویٹ پالیسی میں انکشاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکتوبر میں واپس آنے والی کاروباری چیٹ آنے والی تبدیلیوں کا پیش نظر کرنے کے بعد کر رہی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر غلط معلومات کی ایک لہر جو کہ اس پرائیویٹ چیٹ کے متعلق تھی، فیس بک کے غیر معمولی ٹریک ریکارڈ اور اس کے مختلف خدمات کے معاہدوں میں تبدیلیوں کو روکنے کے لیے اس کی ساکھ کی مدد نہیں کر سکی۔ اس کے نتیجے میں واٹس ایپ نے ایک زبردست رد عمل سامنے آیا ہے جس کے استعمال کنندہ یعنی کہ جو واٹس ایپ یوزرز تھے وہ بیسیکلی ملینز میں انہوں نے سوئچ آؤٹ کیا سگنل اور اس کے مختلف جو کمپیٹیٹرز تھے یعنی کہ ٹیلی گرام کی طرف، اور اس کے اوپر رہی سی کسر جو میدان جنگ میں کودنے پر کی ٹیسلا نے، جو کہ ٹیسلا کے CEO ہیں ایلون مسک، جہاں تک کہ انہیں 42 ملین فالوورز کے ساتھ کبھی دوسرے نمبر پہ تھے، لیکن اس ہفتے کے اندر اس انتخابی مہم میں کودنے پر جو کہ یہ تنازع بڑھتا ہی جا رہا تھا، سگنل اینڈرائیڈ اور iOS سسٹم پر سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کی جانے والی ایپ میں شامل ہو گیا۔ اس نے پچھلے 72 گھنٹوں میں 25 ملین سے زیادہ نئے صارفین کو سائن اپ کیا ہے، اور سگنل نے کتنے صارفین کو ٹوٹل ایڈ کیا ہے وہ میں اینڈ میں بتاؤں گا آپ کو۔ پھر واٹس ایپ پالیسی نے لکھا کہ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پالیسی اپڈیٹ سے دوستوں اور ان کی فیملی کے چیٹ کے جو میسیجز ہیں وہ پراپر اس کی پرائیویسی رہے گی، اس کی پرائیویسی ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ اس کی بجائے اس پر اب واٹس ایپ پر بزنس میسیجز کرنے سے متعلق تبدیلیاں شامل ہیں۔ بیسیکلی جو واٹس ایپ کا بزنس واٹس ایپ ورژن ہے اس سے ریلیٹڈ تبدیلیاں شامل تھی جو کہ یورپ کے لیے تھیں، اور وہ اختیاری یعنی کہ آپشنل تھی، آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس سے شائع کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، اور اس کے بارے میں شفافیت مہیا کرتی ہے کہ وہ اعداد و شماروں کو کس طرح جمع کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ کمپنی نے نئے سوالات کے صفحے پر لکھی ہیں۔ اس نے عمومی سوال نامے میں یہ بھی زور دیا ہے کہ فیس بک نہ ہی واٹس ایپ صارفین کے میسیج لاگ کو پڑھتا ہے اور نہ ہی کالیں سنتا ہے، اور یہ کہ واٹس ایپ صارفین کے مقام کا ڈیٹا بھی سٹور نہیں کرتا، یعنی کہ ان کی لوکیشن کو بھی وہ ٹچ نہیں کرتا، اور فیس بک کے ساتھ رابطے کی معلومات کو شیئر بھی نہیں کرتا۔ اور یہ بات انتہائی قابل غور ہے، یہ صرف یورپی یونین کے صارفین کے لیے تھی جو کہ پرائیویٹ پالیسی مضبوط اور اس کو اور پروٹیکٹ کرنے کی وجہ سے یورپی صارفین کے لیے فیس بک کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ انتہائی محدود تھی۔ واٹس ایپ کے چیف ویل کیتھکارٹ نے بھی کچھ دن پہلے ایک ٹویٹ میں لکھا اور اس الجھن کو دور کرنے کے لیے اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے ایک کوشش کی کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے۔ آخر
اس سب کے آخر میں جو پرائیویٹ پالیسی کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی چیٹ اور کالیں نہیں دیکھ سکتے، نہ ہی سن سکتے ہیں، اور نہ ہی فیس بک دیکھ سکتا ہے۔ ہم اس ٹیکنالوجی کے پابند ہیں اور عالمی سطح پر اس کا دفاع کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کیتھکارٹ نے لکھا ہے کہ ہمارے لیے یہ واضح ہونا ضروری ہے کہ اس جو نیو مس انفارمیشن چل رہی ہے وہ مواصلات کی وضاحت کرتی ہے اور فیس بک کے ساتھ واٹس ایپ کا ڈیٹا شیئر طریقہ کار کو تبدیل نہیں کرتی۔